بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار نے اس ناچیز کو ایسی متبرک اور بابرکت مجلس میں کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی یہ مجلس کئی معنوں میں خصوصیت کا حامل ہے۔ ایک جگہ جہاں اختتام حفظ قرآن کی مناسبت ہے تو وہیں دوسری طرف ہمارے موقر اور محترم علماء کرام کی موجودگی بھی ہے۔ سامعین مکرم، 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان ترقیات کے منازل کو طے کرتا ہوا سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، ہواؤں پر کمندیں ڈال رہا ہے، چاند کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا رہا ہے، مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے اور پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اگر پورے عالم پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور اطراف عالم کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد، چوری و زناکاری، عصمت دری اور عصمت فروشی کا بازار گرم دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی و نظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف شمالی و جنوبی کوریا باہم ٹکرانے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر ایک طرف عراق و افغانستان کی سرزمین مظلوموں کے خون سے رنگین نظر آتی ہے تو دوسری طرف فلسطین میں معصوموں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ اگر ایک طرف پڑوسی ملک میں لگاتار گولیوں اور بموں کی گونج سنائی دیتی ہے تو دوسری طرف سرزمین ہند میں فرقہ وارانہ فسادات کے شکار ہونے والوں کے معصوم بچوں اور بیواؤں کی سسکیاں سنائی دیتی ہے۔ اگر ایک طرف آزادی رائے کے نام پر دل آزاری و دل شکنی کا طویل سلسلہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف جنسی آزادی کے نام پر بے حیائی و بدکاری کا بازار گرم دکھائی دیتا ہے۔ غرض ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں جس علاقے کی طرف نظر دوڑائیں گے آپ کو برائی نظر آئے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا کا کوئی بھی چپا، دنیا کا کوئی بھی علاقہ، خواہ اس کا تعلق مسلم ممالک ہی سے کیوں نہ ہو، آپ کو وہاں برائی انتہا پر نظر آئے گی۔ سامعین مکرم، آخر سوال یہ ہے کہ یہ سنگین صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ عالم اسلام کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ وہ قوم جس کو آپ علیہ السلام نے بے شمار خوشخبریاں سنائی تھی، جنہیں خیر امت کا لقب دیا گیا تھا، جس امت کو اس دنیا کا امامت کا درجہ حاصل تھا، وہ امت اتنی پیچھے کیوں چلی گئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کسی خاص علاقے سے نہیں، کسی خاص چپے سے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ ایک سوال ہے۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں دور صحابہ کی طرف کہ ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا تھا، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے جو اولین مخاطبین تھے، قرآن کریم جن سے ہم کلام تھا، آپ اگر اس وقت کے لوگوں کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے درمیان نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن قرآن مجید کا جب نزول ہو رہا تھا، قرآن مجید جب آپ علیہ السلام کے سینے اطہر پر
اتر رہا تھا، اترنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آیا۔ ان لوگوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا انہیں جانتی نہیں تھی، دنیا انہیں مانتی نہیں تھی، لیکن جب اس قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد بکریوں کے جو چرواہے تھے وہ اس امت کے امام بن گئے، ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد صدیق اکبر بن گئے۔ قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، لیکن قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے عثمان کا بیٹا عفان تھا، لیکن قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد انہیں غنی اور ذی النورین بنا دیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، لیکن قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد علی المرتضیٰ اور حیدر کرار کا لقب دیا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آنے سے پہلے حبشہ کا بلال تھا، لیکن قرآن مجید کے دامن میں آنے کے بعد مؤذن رسول کے خطاب سے نوازا گیا۔ ذرا آپ غور کریں قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر، قرآن مجید کے احکامات کے اوپر، کہ آج دنیا جس قرآن مجید پر طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے، قرآن کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ جہاد کی تعلیم دیتا ہے، غیر تو غیر اپنے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو نکال دو، اس لیے کہ اس سے فرقہ وارانہ تشدد کی بھنک آتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں قرآن مجید ایک ایسی آفاقی اور بے مثال کتاب ہے جس کی جوڑ کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ اگر آپ بھی دل سے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اپنائیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر بھی وہی انقلاب آئے گا۔ ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں ہماری جرأت کا، ہماری ہمت کا، ہمارے عزم و استقلال کا، ہماری جواں مردی کا، ہمارے حوصلے کی ایک مثال دی جاتی تھی، لیکن آج کا یہ زمانہ ہے کہ اسلام تو دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے، لیکن مسلمانوں نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ کر وہ دنیا کے لوگوں کے حاشیے پر ہے۔ اس دور میں ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اگر ہماری ترقی ممکن ہے، اگر ہم پھر سے اپنے ہاتھ میں اقتدار لے کر کے اور اس امت کی رہنمائی اور رہبری کریں گے، تو ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا کر ہی کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر سما کر ہی کریں گے۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات سے ہماری زندگی پر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس دنیا کے اندر خیر و خوبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی فضیلت جو بھی وارد ہوئی ہے ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کی تعلیمات پر اچھی طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔